لیکن رمضان کا جو مقصد تھا ہمیں سماج میں نظر نہیں آتا، وہی بے راہ روی، وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ مسجدیں پھر سے ویسی ہی ویران ہو گئی، ویسی ہی معاملہ سمجھ میں آتا ہے جیسا قابل قدر شخصیتوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس میں علی میاں ندوی صاحب نے کہ یہ برساتی میڈک کے مانند تھے یہ لوگ، جو سنتوں کے پیچھے تو اس قدر دوڑتے تھے رمضان میں تراویح کے لیے، سڑکوں کو اس کو سب کو جام کر دیتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا جیسے ایسا لگتا ہے کہ نماز بھی ہم سے ساقط ہو گئے اور دوسری جو نیکیاں تھیں وہ بھی ہم سے مفقود ہو گیا۔ ہوتا ہے دھیرے 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 تھوڑا کم پڑتا ہے۔ تجدید ایمان کے لیے 12 مہینے میں ایک بار رمضان آتا ہے تاکہ فل اسپرٹ ہمارے اندر پھر سے آ جائے، لیکن جیسے ہی عید کی ظہر کی نماز ہوئی مسجد ویران ہو گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آج بھی روایتی مسلمان ہیں، تو اپنی چند روایات کو تو بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی روح میں اس کی اسپیڈ پہ نہیں اترے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہو ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے اس آیت کریمہ سے دین میں بدعت و خرافات کی نفی ہوتی ہے، اور دوسرے طرف وہ دہریاپن، وہ سیکولر کی ایک انتہا، سیکولر ذہن کی وہ ایک انتہا کہ جو چیزیں، جو کام، جو عمل ہمارے خواہشات کے مطابق ہیں اس کو اسلام وہ تو اپنا لیا، اور جو چیزیں ان کے طبیعت سے پہ گرا گزری اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا اپنے ماحول، اپنا پہناوا، اپنا کردار، یہ سب چیزیں جہاں گئے ویسے ہی ڈھال دی۔ تو یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر کی بات نہیں کہ چند چیزیں جو آپ کے مصلحتوں کی ہیں، خواہشات کی تکمیل کی ہیں ان کو تو مان لی، اور جو چیزیں آپ کی خواہشات سے، آپ کی مصلحتوں سے نہیں جڑتی اس کو بالکل چھوڑ دیا، اور بلکہ اس پہ تنقیدیں بھی کرنے لگ گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غیر جیسے فرقہ پہ اور دوسری چیزوں پہ، اسلام کی چیزوں پہ جو وہ کرتے ہیں اس چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اسی کی تجدید کے لیے ہی رمضان آیا تھا، لیکن وہی بے ڈھنگی، وہی بے راہ روی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ حاضرین، اس چیز میں
اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ ہوا کہ صرف عبادات تک یا مساجد تک ایمان نہیں، بلکہ آپ کی پوری طرز زندگی اسلامی ہو، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کی رواداری، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا قدم، آپ کی نگاہیں، آپ کی سوچ، سب کے سب مکمل طور پر اسلامی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کچھ ثقافت نہیں، آپ کا کچھ کلچر نہیں، بلکہ آپ کا ایک مکمل ترین کلچر ہے جو شادی بیاہ کی بھی نگرانی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کے ہر سانس، ہر پل، ہر آن اور ہر لمحہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا، رمضان کا جو مقصد تھا، اس کو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے ہے، جنہوں نے تجدید اور جنہوں نے اپنے اندر نہیں سمویا ہے تو وہ سنبھل جائیں، اپنی طرز زندگی، اپنا شیوا، اپنا وطیرہ، اپنی ثقافت، اپنی پہچان، خواہ وہ شادی بیاہ میں ہو، مرگ و وفات میں ہو، موت میں ہو، سب میں سب ہر چیز کی رہنمائی قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دیا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی مذہب اسلام نے نہیں کی ہے۔ آپ کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے وہ کرنا ہے، آپ اپنے دشمن کے ساتھ کیسے وہ کرنا ہے، آپ اپنے دوست کے ساتھ کیسے بیہیو رکھنا ہے، اپنی میاں بیوی کے، اپنی اولاد کے، اپنے ماں باپ کے، تمام طرح کے رہنمائی رب کریم نے ہمارے لیے فرما دی ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز میں ایسا نہیں ہے کہ چند عبادات تک اور چند رسوم تک اور چند ثقافت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام تو ہر ایک آفاقی مذہب ہے جو ہر طرح کے آفاق اور انفاس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، جس میں علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ ہم چھوٹے موٹے دو لفظ غیروں کی ترتیب کی ہوئی وہ اس کو پڑھ لی اور اس پہ کر لیے کہ ہماری رہنمائی مذہب اسلام نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام نے اپنی ابتدا سے ہی، جس وقت بطحا کی سرزمین سے اسلام کا وہ ہوا، اس وقت سے ہی ہر چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا پہلی آیت سے لے کر کے تمام 30 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عقلوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے باتیں فرمائی ہے۔ پہلا لفظ اقرا کہہ دی اس میں، اور اسی آیت میں انسان کی تخلیق کی رہنمائی کر دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم القلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھتا رہا، تیرا رب بڑا کرم ہے جس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا۔ ہر طرح کی رہنمائی رب کریم نے ہمارے لیے فرما دی ہے۔ اور اسی آیت کی مزید تشریح کے لیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کہیں کہا کہ جہالت ایک اندھیر نگری ہے، ایک اندھیرا ہے، اور علم ایک روشنی ہے۔ وہی سورہ انبیاء میں انسان کی تخلیق، علم الانسان ما لم يعلم، اقرا بسم ربک خلق الانسان من علق کی پوری تشریح بتا دی کہ انسان کو پیدا کیا خون سے، علقہ سے، مضغہ سے، اور ہر طرح کی رہنمائی رب کریم نے ہمارے لیے فرما دی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقلوں کے پردوں کو کھولیں کہ مذہب اسلام ہمارے لیے کتنا آفاقی اور کتنا وہ مذہب ہے۔ حاضرین، اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 177 میں نیکیوں کی مزید وہ بتائی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اور اس میں پوری لعلکم تتقون تک کہ ساری اچھائی، ساری خوبیاں، ساری بہتری پورب یا پچھم کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، کہ ساری اچھائی، ساری خوبیاں، ساری برکت، ساری بہتری صرف پورب اور پچھم کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ ہے، اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابند کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کر دے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. وعدہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. وَالْأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ کو، عہد کو پورا کیا کرو، کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سخت پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے فلاں جگہ فلاں شخص سے فلاں چیز کا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے پورا کیا؟ اور اسی طرح صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تم کہ تنگ دستی، دکھ، درد، لڑائی کے وقت صبر کرو. حقیقی معنوں میں یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. تو اس آیت کریمہ میں آیا کہ رمضان کا ہی موسم باغ و بہار کا موسم نہیں تھا، نیکیاں سمیٹنے کا موسم نہیں تھا. ہاں اس میں 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہر حال میں، ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ آج ہم سے نیکیاں مفقود ہو گئی، جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز ہو گیا، دوسرے گناہ جو کل منع تھے آج ہم کرنے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ نماز جو پہلے تھی وہ آج ہم پہ کم ثواب ہو گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے. تو ہر چیز کی تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں ہم نے کچھ حد تک سیکھی ہیں رمضان میں وہ ہم سے مفقود نہ ہو جائے، ہم چھوڑ نہ دیں، ورنہ ہم صرف اور صرف نام کے اور روایتی مسلمان بن کر رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.